السلام علیکم۔ اردو سینٹر ہیپ میں خوش آمدید۔ یہ گھر تو بہت بڑا اور خوبصورت تھا، سدرا نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے مزمل سے کہا۔ تمہیں پسند آیا؟ مزمل نے پوچھا۔ ہاں بہت، مگر یہ تو کافی مہنگا ہوگا، سدرا نے کہا۔ یہی تو حیرانی کی بات ہے کہ یہ گھر بالکل بھی مہنگا نہیں ہے، بہت مناسب قیمت ہے اس کی، مزمل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ کیوں؟ سدرا نے حیرانی سے پوچھا۔ تم وہ چھوڑو، یہ بتاؤ کہ گھر اچھا لگا نا تمہیں؟ مزمل نے پھر سے پوچھا۔ ہاں گھر تو بہت پیارا ہے، سدرا نے جواب دیا۔ بس پھر تم تیاری کرو، ہم جلد یہاں آ رہے ہیں، مزمل نے کہا۔ سدرا اور مزمل کی شادی کو 6 سال ہو گئے تھے۔ ان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام احتشام تھا، اسے سب شامی کہہ کر بلاتے تھے۔ شامی 4 سال کا تھا۔ مزمل اور سدرا دونوں پڑھے لکھے تھے۔ مزمل ٹیکسٹائل انڈسٹری میں کام کرتا تھا، اس کی ابھی نئی نئی لاہور میں جاب ہوئی تھی۔ وہ لاہور میں اپنے لیے گھر ڈھونڈ رہے تھے۔ پراپرٹی ڈیلر نے انہیں کافی گھر دکھائے مگر انہیں کوئی پسند نہیں آیا تھا۔ مگر اب وہ جو گھر دیکھ کر آ رہے تھے وہ ان دونوں کو بہت پسند آیا تھا، اور اس کی قیمت بھی حیران کن طور پر بہت کم تھی، اس لیے مزمل کسی طور بھی اس گھر کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ گھر دیکھ کر واپس آ رہے تھے۔ گاڑی مزمل ڈرائیو کر رہا تھا، جبکہ ساتھ والی سیٹ پر سدرا تھی۔ شامی پیچھے والی سیٹ پر موجود تھا۔ دسمبر کی شام تھی، ہلکی ہلکی دھند ہر طرف پھیلنی شروع ہو چکی تھی۔ اچانک ان کی گاڑی کی ونڈو اسکرین پر ایک بڑی ساری کالی بلی نے چھلانگ لگا دی۔ مزمل نے گاڑی کو روک لیا۔ سدرا اور شامی کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ بلی ان کی طرف دیکھ رہی تھی اور پھرآئی اور ایک طرف بھاگ گئی۔ کیا ہو گیا یار؟ بلی تھی ایک، مزمل نے سدرا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مگر یہ اچانک کہاں سے آ گئی؟ سدرا نے کہا۔ یہ بات میں سوچنا، پہلے شامی کو چپ کرواؤ، مزمل نے کہا۔ شامی نے رونا سٹارٹ کر دیا تھا۔ سدرا نے شامی کو چپ کروانا شروع کر دیا۔ مزمل نے ایک گھر کرائے پر لیا ہوا تھا جب تک وہ اپنے لیے نیا گھر تلاش کر رہا تھا۔ کالا بابو کا شمار علاقے کے مشہور عاملوں میں ہوتا تھا۔ اس کے گھر میں ہر وقت لوگوں کی لائنیں لگی ہوتی تھی۔ کالا بابو کالے جادو کا بہت بڑا ماہر تھا۔ اس نے بہت خطرناک چلے کاٹے ہوئے تھے۔ لوگوں کے مسئلے وہ بہت آسانی سے حل کر دیتا تھا۔ شام کو سورج غروب ہونے کے بعد وہ کسی سے نہ ملتا تھا۔ اس کے گھر آنے کی کسی کو اجازت نہیں تھی۔ کہا جاتا تھا کہ اس کے گھر کی رکھوالی جنات کرتے ہیں۔ ایک دفعہ رات کو کسی چور نے اس کے گھر میں گھسنے کی کوشش کی تھی، مگر صبح کو اس کی لاش گھر کے سامنے والے درخت پر لٹکی ملی تھی، اور جسم پر تشدد کے نشان بھی تھے، جیسے کہ بہت اذیت دے کر مارا ہو۔ کالا بابو پوری رات اپنے عمل میں مصروف رہتا تھا۔ کالا بابو بہت بڑے جن کو اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس سے غلطی ہو گئی تھی اور وہ اپنے حفاظتی حصار سے کسی وجہ سے باہر آ گیا تھا، جس کی وجہ سے اس جن نے کالا بابو کی گردن توڑ دی تھی۔ صبح کالا بابو کے ایک چیلے نے کالا بابو کی لاش کو دیکھا تھا۔ اس واقعے کو 20 سال گزر گئے تھے، مگر اب بھی وہ گھر ویران تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ اس گھر میں جنات نے بسیرا کیا ہوا ہے اور وہ کسی کو یہاں نہیں آنے دینا چاہتے۔ 1-2 دفعہ لوگوں نے یہاں رہنے کی کوشش کی تھی، مگر اس گھر میں عجیب واقعات پیش آتے تھے، اس لیے یہاں کوئی بھی زیادہ دیر ٹک نہیں پایا تھا۔ اس گھر کے اصل مالک تو امریکہ میں رہتے تھے۔ کالا بابو کو صرف انہوں نے رہنے کی اجازت دی ہوئی تھی کیونکہ وہ خود کالا بابو کے بہت ماننے والے تھے۔ اس گھر کو بیچنے کی کوشش کی جا رہی تھی، مگر کوئی بھی اس گھر کو لینے کو تیار ہی نہیں تھا۔
لوگوں کا کہنا تھا کہ رات کو اس گھر میں رنگ برنگی روشنیاں نظر آتی ہیں۔ کبھی اس گھر کی دیوار پر کوئی عورت پاؤں لٹکائے بیٹھی نظر آتی ہے، مگر اب یہ گھر بک چکا تھا، کافی سستا بکا تھا، مگر پھر بھی یہی کافی تھا کہ گھر بک چکا تھا۔ سارے محلے والے حیران تھے کہ کون پاگل نے یہ بھوتیا گھر خریدا ہے۔ مزمل نے وہ گھر خرید لیا تھا اور اب اپنا سامان وہاں شفٹ کر رہا تھا۔ مزمل نے کام سے چھٹی لی ہوئی تھی اور پورا دن اسی کام میں مصروف رہا تھا۔ شام کو مزمل تھک چکا تھا۔ یار چائے بنا دو، آج اتنا کام کیا ہے میں نے تھک گیا ہوں۔ مزمل نے سدرا کو کہا۔ اچھا بھی بنا کر لاتی ہوں۔ سدرا اٹھی اور کچن میں چلی گئی۔ شامی پورے گھر میں گھوم رہا تھا اور ایک ایک کمرے میں جا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ مزمل ویسے میں سوچ رہی ہوں کہ اتنا بڑا گھر کوئی اتنا سستا کیوں بیچے گا؟ سدرا نے چائے کا ایک کپ مزمل کو دیتے ہوئے کہا۔ اب وہ چائے کا ایک کپ پکڑ کر مزمل کے سامنے بیٹھی تھی۔ تم اپنے چھوٹے سے دماغ پر اتنا زور کیوں ڈال رہی ہو؟ کچھ لوگ وہمی ہوتے ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس گھر میں بھوت رہتے ہیں۔ مزمل ہنستے ہوئے کہا۔ آر یو سیریس؟ سدرا نے پوچھا۔ ہاں، لوگ یہی کہتے ہیں، حالانکہ اب سائنس کا زمانہ ہے، لوگ اب بھی پتھروں کے دور کی باتیں کرتے ہیں۔ اگر کوئی بھوت ہوتا تو ہمیں نہیں ملنا تھا؟ مزمل نے کہا۔ اگر یہاں سچ میں بھوت ہوئے تو؟ سدرا نے کہا۔ تو تم سے ڈر کر بھاگ جائیں گے۔ تم سے بڑا کوئی بھوت ہو سکتا ہے بھلا؟ مزمل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا، آپ زیادہ باتیں نہ کریں اور جا کر شامی کو دیکھیں، سدرا نے مصنوعی غصے سے کہا۔ پہلے آپ کو تو غور سے دیکھ لیں۔ جائیں، شاباش، شامی کب سے اوپر گیا ہوا ہے، سدرا نے مزمل کو بازو سے کھینچتے ہوئے کہا۔ جاتا ہوں بابا، مزمل نے کہا۔ اچانک اوپر سے شامی کے چیخنے کی آواز آئی۔ شامی، کیا ہوا؟ مزمل نے اونچی آواز میں کہا اور اوپر کی طرف بھاگا۔ سدرا بھی مزمل کے پیچھے اوپر کی طرف بھاگی۔ شامی ایک کمرے کے دروازے کے سامنے کھڑا چلا رہا تھا۔ شامی، کیا ہوا؟ مزمل بھاگ کر شامی کے پاس آیا۔ وہ اندر اتنی بڑی پتہ نہیں کیا تھی، شامی بولا۔ سدرا بھی بھاگ کر اوپر آ چکی تھی۔ کیا ہوا میرے بچے کو؟ سدرا نے شامی کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ شامی نے اندر کچھ دیکھا ہے، رکو میں دیکھتا ہوں۔ اچانک کمرے کے اندر سے بڑی بڑی چمگادڑیں نکلی اور اوپر کو اڑ گئیں۔ چمگادڑوں کو دیکھ کر شامی نے پھر رونا شروع کر دیا۔ سدرا بھی ایک دم ڈر گئی۔ کچھ نہیں ہے، بس چمگادڑیں تھیں، گھر کافی دیر سے بند ہے نا، اس لیے آ گئی ہوں گی کہیں سے، تم ڈرو مت۔ چلو نیچے، اور کچھ نہیں ہے یہاں، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہم رات کا کھانا باہر کھائیں گے۔ کیوں؟ کس خوشی میں جناب، سدرا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہم نے لاہور میں اپنا گھر لیا ہے، کیا یہ خوشی کم ہے؟ چلے ٹھیک ہے، میں چینج کر کے آتی ہوں۔ تھوڑی دیر میں سدرا تیار ہو کر آ گئی۔ یہ گھر آپ لوگوں نے خریدا ہے؟ ایک آدمی نے پوچھا۔ مزمل نے ابھی گاڑی باہر نکالی تھی، جبکہ سدرا ابھی باہر نہیں آئی تھی۔ جی، ہم ہی نے خریدا ہے۔ آپ شاید جانتے نہیں ہیں، اس گھر پر جنات کا بسیرا ہے۔ اس آدمی نے اس طرح کہا جیسے کوئی انکشاف کر رہا ہو۔ جی، میں نے سنا ہے کہ لوگ اس گھر کے بارے میں ایسا ہی کہتے ہیں، مگر میں ایسی باتوں پر یقین نہیں کرتا۔ پہلے جو لوگ اس گھر میں آئے تھے وہ بھی یہی کہتے تھے، مگر انہیں بعد میں ایسی باتوں پر یقین ہو گیا تھا، اس آدمی نے کہا۔ تبھی سدرا گھر سے نکلی اور آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ شامی پیچھے والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ وہ آدمی کون تھا جو ابھی تمہارے پاس کھڑا تھا؟ سدرا نے پوچھا۔ پتہ نہیں کون تھا، کہہ رہا تھا کہ اس گھر میں بھوت ہیں، مزمل نے کہا۔ تو پھر تم نے اسے کیا کہا؟ میں نے کہا کوئی بات نہیں، میرے پاس بھی ایک بھوت ہے۔ نائس جوک، سدرا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ شکریہ۔ وہ اسی طرح باتیں کرتے کرتے قریبی ہوٹل پہنچ گئے۔ رات کے 11 بجنے والے تھے جب وہ گھر واپس پہنچے۔ گھر میں ان کے برتن الٹ پلٹ گرے پڑے تھے، کچھ برتن ٹوٹے ہوئے تھے جبکہ کچھ ٹوٹے نہیں تھے، ویسے ہی گرے ہوئے تھے۔ یا خدا، یہ کیا ہے؟ دیکھتے ہی سدرا نے کہا۔ ضرور کسی بلی وغیرہ کا کام ہوگا،
تم اوپر والا دروازہ بند رکھا کرو، ضرور بلی چھت سے ہی آئی ہوگی۔ بلیاں تو ہر گھر میں آ جاتی ہیں مگر ایسا تو نہیں کرتی، سدرا نے کہا۔ نہیں تو اور کون کر سکتا ہے، رکو میں دیکھتا ہوں۔ یہاں اور کوئی نہیں ہے، کسی بلی کا ہی کام ہے، تم پریشان مت ہو۔ سدرا نے سارے برتن سمیٹ لیے، اب وہ سونے والے کمرے میں جا چکے تھے۔ تھوڑی دیر بعد شامی اور مزمل تو سو گئے مگر سدرا کو نیند نہیں آ رہی تھی، شاید نئی جگہ تھی اس لیے سو نہیں پا رہی تھی۔ شامی چھت پر گیا ہوا تھا، اوپر گئے اسے کافی دیر ہو چکی تھی۔ سدرا بھی اس کے پیچھے اوپر چلی گئی مگر وہاں شامی کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ شامی، شامی بیٹی کہاں ہو تم؟ سدرا سامنے موجود کمرے کا دروازہ کھول کر اندر چلی گئی۔ سامنے اندھیرا تھا مگر شامی کا سایہ واضح نظر آ رہا تھا۔ شامی تم یہاں ہو، میں کب سے تمہیں ڈھونڈ رہی ہوں، سدرا نے کہا مگر کوئی جواب نہیں ملا۔ شامی کی آنکھوں میں سے سرخ رنگ کی روشنی نکل رہی تھی۔ سدرا نے کمرے کی لائٹ جلائی تو کمرے کا منظر دیکھ کر سدرا کی روح کانپ گئی۔ کمرے کی چھت پر ہر طرف پھندے لٹک رہے تھے۔ سدرا کے دیکھتے ہی دیکھتے شامی بھی ایک پھندے سے لٹک گیا۔ اس کی آنکھیں باہر کو ابل آئی تھیں اور گلے میں سے خڑخڑ کی آواز آ رہی تھی۔ یہ منظر دیکھتے ہی سدرا کے گلے سے بھیانک چیخ نکل گئی۔ سدرا کی ایک جھٹکے سے آنکھ کھلی۔ یہ خواب تھا، ایک بھیانک خواب۔ سدرا نے دیکھا تو شامی اس کے ساتھ ہی لیٹا ہوا تھا۔ سدرا شامی کا منہ چومنے لگی۔ سدرا کو پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ سدرا نے سائڈ ٹیبل سے پانی کا جگ اٹھایا مگر جگ خالی تھا۔ سدرا بیڈ سے اٹھی اور کچن کی طرف چل دی۔ سامنے لگی گھڑی رات کے 3 بجے کا وقت بتا رہی تھی۔ دسمبر کی سرد رات تھی۔ سدرا اتنی سردی میں اٹھنا نہیں چاہتی تھی مگر پیاس کی شدت نے اسے اٹھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ سدرا جب کچن سے پانی پی کر نکلی تو اسے اچانک ایک سایہ سا نظر آیا جو صحن میں جا کر غائب ہو گیا۔ سدرا بھی باہر گئی مگر باہر کوئی نہیں تھا۔ لگتا ہے اسے خواب کا اثر اب تک دماغ پر ہے میرے، سدرا نے سوچا اور واپس مڑی مگر اچانک اسے لگا جیسے کسی نے اس کا نام لے کر اسے پکارا ہے۔ آواز نہایت باریک تھی۔ سدرا واپس مڑی مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ سدرا سمجھی کہ وہم ہے اور دوبارہ اندر جانے لگی مگر پھر سے اسے آواز آئی، پھر اسے کوئی نام لے کر پکار رہا تھا۔ سدرا کو ایسا محسوس ہوا جیسے آواز اوپر سے آئی ہے۔ سدرا سیڑھیوں کے پاس گئی اور اوپر دیکھا، اوپر والا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ سدرا کو اچھی طرح یاد تھا کہ رات کو مزمل نے دروازہ بند کیا تھا تاکہ بلی دوبارہ آ کر کوئی نقصان نہ کرے۔ سدرا نہایت باریک اور پرکشش آواز تھی۔ اب سدرا کو یقین ہو گیا تھا کہ کوئی آواز اوپر سے ہی آ رہی ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی سدرا اوپر جانے لگی۔ اس کے پاؤں خود بخود اسے اوپر لے جا رہے تھے۔ اس آواز میں کشش ہی ایسی تھی۔ اوپر جاتے ہوئے سدرا کو بہت سردی محسوس ہو رہی تھی۔ سدرا کو لگ رہا تھا جیسے وہ کسی نشے کی حالت میں ہے۔ وہ رکنا چاہتی تھی مگر رک نہیں پا رہی تھی۔ اب سدرا چھت پر پہنچ چکی تھی۔ چھت پر کوئی نہیں تھا۔ آسمان پر ہر طرف دھند پھیلی ہوئی تھی۔ اچانک سدرا کو محسوس ہوا کہ اس کے پیچھے کوئی ہے اور اس کے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا تو خوف سے سدرا کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ تم اتنی سردی میں اوپر کیا کر رہی ہو؟ مزمل نے سدرا کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ مجھے نہیں پتا، میں پانی پینے اٹھی تھی تو مجھے لگا جیسے اوپر کوئی ہے، سدرا نے ہڑبڑاتے ہوئے کہا۔ چلو نیچے، کوئی نہیں ہے یہاں، اتنی سردی میں بیمار ہو جاؤ گی، مزمل نے کہا اور اسے نیچے لے گیا۔ سدرا نے صبح اٹھ کر ناشتہ تیار کیا تھا۔ مزمل کام پر چلے گئے تھے جبکہ شامی اسکول گیا ہوا تھا۔ اب گھر میں سدرا اکیلی تھی۔ سدرا کے ذہن میں رات والے واقعات چل رہے تھے۔ وہ ابھی بھی سوچ رہی تھی کہ رات کو دروازہ بند کیا تھا تو کھل کیسے گیا، اور وہ آواز جو سدرا کا نام لے کر پکار رہی تھی۔ یہ سوچتے سوچتے سدرا نے ٹی وی کھول دیا۔ ٹی وی پر مارننگ شو لگا ہوا تھا۔ ٹی وی دیکھتے ہوئے ٹائم گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا اور 12 بج گئے۔ شامی کو 1 بجے اسکول سے چھٹی ہونی تھی۔ سدرا نے ٹی وی بند کیا اور باہر صحن میں آ گئی۔ سدرا کو پتہ نہیں کیوں ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے گھر میں اس کے علاوہ اور کوئی بھی ہے۔ سدرا واش روم میں گئی اور منہ دھونے لگی۔
سدرا نے منہ دھوکا جب شیشے میں دیکھا تو اس کے جسم میں سنسنی پھیل گئی۔ شیشے میں کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ سدرا نے دوبارہ نیچے پانی کی طرف دیکھا تو وہاں پانی کی جگہ خون تھا، اور اچانک ہر طرف سے عورتوں کی ہنسنے کی آوازیں بھی آنے لگیں۔ سدرا بھاگ کر واش روم سے نکلی اور اسی وقت ڈور بیل بجنے کی آواز آئی۔ سدرا نے جلدی جلدی دروازہ کھولا تو سامنے مزمل کھڑا تھا۔ مزمل، وہ وہاں اندر کچھ ہے، سدرا ہکلا رہی تھی۔ کیا ہوا تمہیں؟ کیسا رنگ اڑا ہوا ہے تمہارا؟ چلو اندر، میں دیکھتا ہوں۔ وہ اندر واش روم میں خون آ رہا تھا، پانی کی جگہ۔ چلو اندر، میں دیکھتا ہوں۔ دیکھو کہاں ہے خون؟ تم بلا وجہ پریشان ہو رہی ہو، مزمل نے نل سے پانی نکلتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، یہاں سے خون آ رہا تھا، پانی کی جگہ۔ میں چینج کر لوں، پھر بات کرتے ہیں، مزمل نے کہا اور اندر چلا گیا۔ اچانک سدرا کے موبائل کی بیل بجنے لگی۔ سدرا نے موبائل نکال کر دیکھا تو مزمل کی کال آ رہی تھی۔ سدرا یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئی۔ مزمل ابھی اس کے سامنے سے اندر گیا ہے اور اس سے کوئی بات کرنے کے لیے فون کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہیلو، سدرا نے کال اٹھا کر کہا۔ سدرا، وہ میں اس لیے فون کیا تھا کہ آج میں لیٹ آؤں گا، تم کھانا کھا لینا۔ دوسری طرف سے مزمل کی آواز آئی۔ آپ مذاق کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ سدرا نے کہا۔ نہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں، میری آج امپورٹنٹ میٹنگ ہے، اس لیے، مزمل نے کہا۔ سنیے تو، سدرا نے کہا، مگر اس سے پہلے ہی دوسری طرف سے کال ختم ہو گئی تھی۔ اگر مزمل دفتر میں ہے تو پھر یہ کون تھا؟ سدرا نے سوچا۔ یہ سوچتے ہی سدرا کا خوف سے برا حال ہو گیا۔ سدرا کا جسم خوف کی وجہ سے باقاعدہ کانپ رہا تھا۔ خوف کی وجہ سے سدرا کو اپنا دماغ معاف ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اچانک دروازے پر پھر سے دستک ہوئی۔ سدرا گھبرائی ہوئی گئی۔ کون؟ سدرا نے اونچی آواز میں پوچھا۔ ممی، میں ہوں، باہر سے شامی کی آواز آئی۔ سدرا نے دروازہ کھول دیا اور شامی کو اندر آنے پر اپنے گلے سے لگا لیا۔ سدرا نے شامی کو اندر نہیں جانے دیا۔ ممی، میں یونیفارم چینج کرنا ہے، اتنی دیر ہو گئی ہے۔ سدرا اور شامی کو کافی دیر ہو گئی تھی باہر بیٹھے۔ اندر سے کسی قسم کی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ اچھا رکو، میں اندر دیکھ کر آتی ہوں۔ سدرا نے پورا گھر دیکھ لیا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ سدرا صبح سے مزمل کے گھر آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اب اسے پورا یقین ہو چکا تھا کہ یہ گھر آصف زدہ ہے اور اب وہ یہاں نہیں رہے گی۔ تب مزمل گھر آیا۔ مزمل، میں اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔ کیا ہوا؟ یہ گھر سچ میں آصف زدہ ہے۔ یار، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میری طبیعت ٹھیک ہے، اس گھر میں بہت کچھ عجیب ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ تمہیں ضرور کوئی وہم ہوا ہوگا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، جب بندہ کسی کے بارے میں سوچتا ہے تو اسے وہم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ایسے شخص کو لگتا ہے کہ یہ سب سچ ہے۔ آپ میری بات کا یقین کریں، مجھے کوئی وہم نہیں ہوا، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ اچھا، تم پریشان مت ہو، اب مجھے کام سے 1 ہفتے کی چھٹی ہے، میں یہاں ہی رہوں گا۔ اگر ایسا کچھ مجھے محسوس ہوا تو ہم سوچیں گے اس بارے میں کچھ۔ میری بات، سدرا کہہ رہی تھی کہ مزمل نے اس کی بات کاٹ دی۔ کہا تو ہے میں نے، اب ہم چھٹی پر ہیں اور بعد میں بات کریں گے، مزمل نے کہا۔ ٹھیک ہے، سدرا نے ہار مان لی۔ سدرا کی آنکھیں شامی کے رونے کی آواز سے کھلی تھی۔ رات 2 بجے کا وقت تھا۔ سدرا نے دیکھا تو شامی کمرے میں نہیں تھا اور اس کے رونے کی آواز باہر سے آ رہی تھی۔ سدرا نے مزمل کو اٹھایا اور بتایا کہ شامی یہاں نہیں ہے اور باہر صحن سے اس کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ وہ دونوں باہر چلے گئے۔ صحن میں ایک جگہ شامی کھڑا رو رہا تھا، جبکہ اس کے گرد 3-4 بلیاں تھیں جو غرا رہی تھیں۔ مزمل نے انہیں ڈرانے کی کوشش کی مگر وہ بلیاں اور زیادہ غرانے لگیں۔ قریب ہی ایک لاٹھی پڑی تھی۔ مزمل نے وہ لاٹھی اٹھائی اور پوری قوت سے ایک بلی کے سر پر ماری۔ وہ بلی زمین پر گر کر تڑپنے لگی اور تھوڑی دیر میں ساکت ہو گئی۔ سدرا نے جلدی جلدی جا کر شامی کو اٹھا لیا اور اپنی گود میں اٹھا لیا۔ اس بلی کے مرتے ہی دوسری بلیاں بھی غائب ہو گئیں۔ اب پورے گھر سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں اور وہ بلی کی لاش بھی دھواں بن کر غائب ہو گئی۔ یہ کیا تھا؟ مزمل نے کہا۔ میں نے کہا تھا نا کہ یہ گھر ٹھیک نہیں ہے، یہاں بھوتوں کا بسیرا ہے، ہمیں یہاں نہیں رہنا، سدرا نے روتے ہوئے کہا۔ ہم صبح ہی یہ گھر چھوڑ دیں گے، چلو اب اندر، مزمل نے کہا اور وہ سب اندر چلے گئے۔
ابھی بھی گھر کے چاروں طرف سے رونے کی آوازیں آ رہی تھی، جیسے بہت سی عورتیں اکٹھی رو رہی ہیں اور مزمل جاگ رہے تھے۔ نیند ان سے کوسوں دور تھی۔ باہر سے لگاتار رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ شامی اب سو چکا تھا۔ اچانک باہر سناٹا چھا گیا۔ اب باہر سے کسی قسم کی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ چلو شکر ہے کچھ تو سکون ہوا، مزمل نے کہا۔ چلو ابھی صبح ہونے میں دیر ہے، سونے کی کوشش کرتے ہیں۔ نیند کا نام و نشان بھی نہیں تھا اس کی آنکھوں میں۔ سدرا نے اپنی تھوڑی سی آنکھیں کھول کر شامی کی طرف دیکھا۔ شامی ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ شامی کیا ہوا؟ مزمل نے شامی سے پوچھا۔ شامی کا چہرہ نیچے کی طرف تھا۔ میں شامی نہیں ہوں۔ شامی کے حلق سے ایک گرج دار آواز آئی۔ شامی نے اپنا منہ اوپر کی طرف کر لیا۔ شامی کی آنکھیں پوری سفید تھیں، آنکھوں کی پتلیاں غائب تھیں۔ سدرا کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ مزمل بھی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر شامی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ شامی کے معصوم چہرے پر شیطانی عکس آسانی سے دیکھا جا سکتا تھا۔ شامی اٹھا اور جلدی جلدی کمرے سے باہر نکل گیا۔ مزمل بھی آوازیں دیتا ہوا کمرے سے باہر نکلا، مگر باہر کوئی نہیں تھا۔ شامی کہاں ہو تم؟ مزمل صحن میں شامی کو آوازیں دے رہا تھا، مگر شامی کا کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ میرا شامی کہاں ہے؟ سدرا نے پوچھا۔ ابھی میرے سامنے باہر آیا تھا، مگر اب کہیں بھی نظر نہیں آ رہا۔ اوپر دیکھتے ہیں، شاید اوپر ہو، مزمل نے کہا اور اوپر آ گیا۔ انہوں نے اوپر والے کمرے کا دروازہ کھولا تو انہیں ایسی آواز آنے لگی جیسے کوئی بہت زور زور سے سانس لے رہا ہو۔ شامی کیا تم یہاں ہو؟ سدرا نے کہا اور کمرے کی لائٹ جلا دی، مگر اندر کوئی بھی نہیں تھا۔ اچانک سامنے والی دیوار پر بہت زیادہ خون کے چھینٹے گرے۔ سدرا کی یہ منظر دیکھ کر چیخ نکل گئی اور اسی وقت لائٹ بھی بند ہو گئی۔ اب پورے کمرے میں اندھیرا تھا۔ کچھ سیکنڈز بعد لائٹ خود بخود جل پڑی، مگر اب سامنے والی دیوار بالکل صاف تھی۔ وہ خون کہاں گیا؟ پتہ نہیں، ہمیں پہلے شامی کو ڈھونڈنا چاہیے، مزمل نے کہا۔ گھر کا چپا چپا چھان مارا، مگر شامی کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا۔ باہر والا دروازہ اندر سے لاک تھا۔ میں نے کہا تھا یہ گھر ٹھیک نہیں ہے، سدرا رو رہی تھی۔ حوصلہ رکھو، شامی ٹھیک ہوگا، مزمل سدرا کو تسلیاں دیتا رہا۔ تھوڑی دیر میں تہجد کی اذان سنائی دینے لگی۔ چلو ہم نماز پڑھتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ میں مسجد سے قاری صاحب کو لے آتا ہوں، میں ان سے مل چکا ہوں، بہت نیک انسان ہے، لیکن میں اکیلی یہاں کیسے رہوں گی؟ تم وضو کرو اور نماز پڑھو، میں بھی نماز پڑھ کر قاری صاحب کو لے کر آتا ہوں۔ ڈرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس وقت ایک آسیب زدہ گھر میں اکیلی تھی اور اس کا بچہ لاپتہ تھا۔ پورا گھر چھان مارنے کے بعد بھی شامی کا کہیں پتہ نہ چلا۔ سدرا پر عجیب رقت طاری تھی۔ سدرا خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہی تھی۔ سدرا کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ سدرا کو اللہ اپنے بہت قریب محسوس ہو رہا تھا۔ اب سدرا سورہ فاتحہ پڑھ رہی تھی، جیسے جیسے نماز پڑھ رہی تھی اس کے دل کو سکون مل رہا تھا۔ اب وہ بھول چکی تھی کہ وہ اب گھر میں اکیلی ہے۔ سدرا ابھی دعا مانگ کر اٹھی ہی تھی کہ دروازے پر دستک ہونے لگی۔ کون؟ سدرا نے دروازے کے پاس جا کر کہا۔ میں ہوں، دروازہ کھولو۔ سدرا نے دروازہ کھول دیا۔ آئیے قاری صاحب، یہ میری بیوی ہے سدرا، اور یہ یہاں کی مسجد کے امام ہیں، ابھی کچھ روز پہلے ہی یہاں آئے ہیں۔ السلام علیکم بیٹی، کیسی ہو؟ وعلیکم السلام قاری صاحب، میرا بیٹا نہیں مل رہا، ابھی کچھ دیر پہلے گھر میں تھا مگر اچانک غائب ہو گیا ہے، کہیں نہیں مل رہا۔ ابھی مجھے مزمل میاں نے بتایا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ مجھے اس علاقے میں آئے ہوئے ایک ہفتہ ہوا ہے۔ یہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ اس گھر میں جنات نے بسیرا کیا ہوا ہے۔ قاری صاحب، میرا بیٹا مل جائے گا نا؟ آپ لوگ پریشان مت ہو، اللہ پر بھروسہ رکھیں، وہ سب ٹھیک کر دے گا انشاءاللہ۔ مجھے ایک دفعہ پورا گھر دیکھنے دیں۔ جی آئیے میرے ساتھ۔ اس جگہ بہت خطرناک جنات نے قبضہ کیا ہوا ہے، یہ یہاں کسی اور کو رہنے نہیں دیتے۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہاں آنے والے لوگوں کو کسی طرح ڈرا کر بھگا دیا جائے۔ آپ نے ضرور ان کی کوئی نقصان پہنچایا ہے، ورنہ یہ صرف ڈراتے ہیں، قاری صاحب نے پورا گھر دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، ہم نے تو کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، شاید انجانے میں آپ سے کچھ ایسا ہو گیا ہو جس کی وجہ سے جنات نے آپ کے بیٹے کو غائب کیا ہے۔ ابھی فجر کا وقت ہونے والا ہے، میں فجر کے بعد یہاں آؤں گا، آپ لوگ پریشان مت ہونا، قاری صاحب نے کہا تو مزمل نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ مزمل قاری صاحب کے دروازے تک چھوڑنے آیا۔
اذان کے بعد دونوں نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا لیے تھے۔ ان کی زندگی کی سب سے قیمتی چیز ان سے دور تھی۔ وہ اپنے بچے سے اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتے تھے۔ میں اب نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ قاری صاحب نے کہا تھا کہ وہ میرے ساتھ آ جائیں گے۔ تم بالکل بھی پریشان نہ ہونا۔ اگر خدا نے چاہا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، مزمل نے کہا اور نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا۔ سدرا نے بھی نماز پڑھی۔ تھوڑی دیر بعد اوپر والے کمرے میں آ کر قاری صاحب رک گئے۔ آپ کا بیٹا یہیں کہیں ہے، صرف ہماری نظروں سے اوجھل ہے، قاری صاحب نے کہا۔ پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں کوشش کرتا ہوں آپ لوگ بھی اللہ سے دعا کریں۔ قاری صاحب کمرے کے عین درمیان میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ ایک چھوٹی سی پانی کی بوتل نکالی اور پانی اس کمرے میں چاروں طرف پھینک دیا اور کچھ پڑھنے لگے۔ اچانک کمرے کا دروازہ اور کھڑکی زور زور سے کھلنے اور بند ہونے لگے۔ زمین پر بھی تھر تھراہٹ پیدا ہو گئی۔ قاری صاحب لگاتار منہ میں کچھ پڑھ رہے تھے۔ اذان کے بعد دونوں نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا لیے تھے۔ ان کی زندگی کی سب سے قیمتی چیز ان سے دور تھی۔ وہ اپنے بچے سے اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتے تھے۔ میں اب نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ قاری صاحب نے کہا تھا کہ وہ میرے ساتھ آ جائیں گے۔ تم بالکل بھی پریشان نہ ہونا۔ اگر خدا نے چاہا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، مزمل نے کہا اور نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا۔ سدرا نے بھی نماز پڑھی۔ تھوڑی دیر بعد اوپر والے کمرے میں آ کر قاری صاحب رک گئے۔ آپ کا بیٹا یہیں کہیں ہے، نظروں سے اوجھل ہے، قاری صاحب نے کہا۔ پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں کوشش کرتا ہوں آپ لوگ بھی اللہ سے دعا کریں۔ قاری صاحب کمرے کے عین درمیان میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ ایک چھوٹی سی پانی کی بوتل نکالی اور پانی اس کمرے میں چاروں طرف پھینک دیا اور کچھ پڑھنے لگے۔ اچانک کمرے کا دروازہ اور کھڑکی زور زور سے کھلنے اور بند ہونے لگے۔ زمین پر بھی تھر تھراہٹ پیدا ہو گئی۔ قاری صاحب لگاتار منہ میں کچھ پڑھ رہے تھے۔ اب ہر طرف سے تیز آوازیں آ رہی تھیں، جیسے کچھ لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہوں۔ اچانک روشنی کا ایک جھمکا ہوا اور اس میں شامی نمودار ہوا۔ شامی قاری صاحب کے بالکل سامنے زمین پر بیٹھا تھا۔ اس کا سر نیچے کو جھکا ہوا تھا۔ شامی کو دیکھ کر سدرا آگے بڑھی، مگر قاری صاحب نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو اس بچے سے؟ قاری صاحب نے سختی سے پوچھا۔ میں شملاق ہوں اور مجھے بدلہ چاہیے۔ شامی کے گلے سے انتہائی بھیانک آواز نکل رہی تھی۔ کس بات کا بدلہ؟ کیا بگاڑا ہے اس نے تیرا؟ میرے بچے کو مارا ہے اس کے باپ نے۔ وہ اس کے ساتھ کھیل رہا تھا مگر اسے مار دیا اس شخص نے۔ شامی نے مزمل کی طرف خونخوار نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ شامی کی آنکھیں خون کی طرح سرخ تھیں۔ مزمل نے اپنے جسم میں سردی کی ایک لہر اترتی محسوس کی۔ مزمل کو فوراً وہ رات کا بلی والا واقعہ یاد آ گیا تھا جب اس نے لاٹھی سے بلی کو مارا تھا۔ اس سردی میں بھی سدرا اور مزمل کے کپڑے پسینے میں بھیگ گئے تھے۔ چھوڑ دو اس معصوم بچے کو۔ نہیں، میں بدلہ لیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ شامی کا لہجہ بہت خوفناک تھا۔ میرے شامی کو چھوڑ دو، ہم اس گھر کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، پھر کبھی واپس نہیں آئیں گے، بس میرے بچے کو چھوڑ دو، سدرا نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں نہیں چھوڑوں گا، کسی کو نہیں چھوڑوں گا، شامی چیخ رہا تھا۔ اگر تم نے اس بچے کو نہ چھوڑا تو میں تمہیں ختم کر دوں گا، جلا کر راکھ کر دوں گا تم کو، قاری صاحب نے کہا۔ کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کوئی بھی نہیں، شامی نے کہا۔
قاری صاحب نے ایک اور پانی کی بوتل نکال لی، مگر شامی نے قاری صاحب پر حملہ کر دیا۔ قاری صاحب کے ہاتھ سے پانی کی بوتل نکل کے دور گر گئی۔ شامی نے اپنے ہاتھ سے قاری صاحب کی گردن کو دبانا شروع کر دیا۔ قاری صاحب کے چہرے کا رنگ سرخ ہو چکا تھا۔ سدرا اور مزمل ایک طرف کھڑے اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ اس پر پانی پھینکو بوتل والا، قاری صاحب نے مزمل کو کہا تو جیسے مزمل کو ہوش آیا، مزمل پانی کی بوتل کی طرف بھاگا، مگر اب شامی نے قاری صاحب کو چھوڑ کر شامی پر حملہ کر دیا تھا۔ مزمل کو ایک زوردار دھکا دے کر شامی مزمل کے سینے پر سوار ہو گیا تھا۔ شامی اپنے پنجوں سے مزمل کے چہرے پر وار کرنے ہی والا تھا کہ سدرا نے پانی کی پوری بوتل شامی کے اوپر انڈیل دی۔ شامی نے مڑ کر خوفناک نظروں سے سدرا کو دیکھا تھا، مگر اچانک شامی بے ہوش ہو کر مزمل کے سینے پر ہی لیٹ گیا تھا۔ اب یہ ٹھیک ہے، مگر یہ جن اتنی جلدی اس کو نہیں چھوڑے گا، اسے نیچے بستر پر لٹا دو۔ قاری صاحب آپ کا بہت شکریہ، چلتا ہوں، میں اپنے مرشد صاحب سے بات کروں گا۔ یہ جنات میں سے آپ کے بیٹے کا پیچھا نہیں چھوڑے گا، چاہے آپ گھر بھی تبدیل کر لیں۔ مزمل بیٹا، تم ظہر کی نماز کے وقت مسجد میں مجھ سے ملنا۔ پھر بعد شامی جاگ گیا تھا۔ شامی بالکل نارمل تھا۔ ہمیں یہ گھر چھوڑ کر چلے جانا چاہیے، سدرا نے مزمل سے کہا۔ قاری صاحب نے کہا تھا کہ وہ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑے گا، چاہے ہم یہ گھر چھوڑ بھی دیں۔ میں ایک دفعہ دوپہر کو قاری صاحب سے ملتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ شامی کھلونوں سے کھیل رہا تھا۔ اچانک شامی کے کھلونوں کو آگ لگ گئی۔ شامی چیخ رہا تھا۔ سدرا نے جلدی جلدی جا کر شامی کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ میرے بچے، تم ٹھیک تو ہو نا؟ پر دستک ہونے لگی۔ لگتا ہے تمہارے پاپا ہیں، میں دیکھتی ہوں۔ دروازہ کھولتے ہی سدرا کو اپنا سانس رکتا محسوس ہونے لگا۔ سدرا کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ سدرا کو لگ رہا تھا جیسے اس گھر میں رہ کر اس کے دماغ پر کوئی اثر ہو گیا ہے۔ دروازے پر سامنے اس کی چھوٹی بہن آمنہ موجود تھی اور مسکرا رہی تھی۔ 8 سال پہلے سدرا اور اس کی چھوٹی بہن آمنہ کو ان کے والدین گھر چھوڑ کر بازار چلے گئے تھے۔ سدرا آمنہ سے 3 سال بڑی تھی۔ آمنہ جب سو رہی تھی تو سدرا اس کے کمرے کو لاک کر کے ساتھ والے گھر اپنی سہیلی کے پاس چلی گئی تھی۔ محلے والوں کے شور پر جب وہ باہر نکلی تو دیکھا تھا کہ آگ لگ چکی تھی۔ لوگوں نے ریسکیو والوں کو بلایا تھا، مگر جب آگ بجھائی گئی تو وہاں سے آمنہ کی جلی ہوئی لاش ملی تھی۔ آج آمنہ اس کے سامنے موجود تھی اور سدرا کو واقعہ پھر سے یاد آ گیا۔ کیسی ہو میری پیاری بہن؟ آمنہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم کیسے؟ ایک دم سدرا کو چکر آ گیا اور وہ وہیں گر گئی۔ سدرا کی جب آنکھ کھلی تو وہ اپنے کمرے میں تھی اور مزمل اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مار رہا تھا۔ اگر تم ہوش تو آیا۔ تمہیں کیا ہوا تھا ویسے؟ وہ دروازے پر دستک ہوئی تھی، میں سمجھی کہ آپ آئے ہوں گے۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہاں آمنہ تھی۔ کون آمنہ؟ میری بہن آمنہ۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ وہ تو مر چکی ہے۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، وہی تھی وہاں۔ وہ مجھے مار دے گی، مجھے نہیں چھوڑے گی وہ۔ کچھ نہیں ہوگا، تم حوصلہ رکھو۔ تھوڑی دیر بعد قاری صاحب آ رہے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ یہ سب ٹھیک ہو جائے گا نا؟ جنات ہمارے بچے کا پیچھا چھوڑ دیں گے نا؟ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، مزمل نے کہا۔ تھوڑی دیر بعد قاری صاحب آ گئے۔ میری بات ہوئی تھی میرے مرشد سے، انہوں نے کہا ہے کہ بچے کو لے کر ان کے آستانے پر آیا جائے، اور انہوں نے مجھے آپ لوگوں کے ساتھ وہاں آنے کا حکم دیا ہے۔ آپ کے مرشد کا آستانہ کہاں ہے؟ یہاں سے 80 کلومیٹر دور ایک گاؤں میں مرشد صاحب کا آستانہ ہے۔ جی ہم جائیں گے، میں اپنے بچے کے لیے کچھ بھی کروں گی۔ ہمیں جلد سے جلد وہاں پہنچنا ہوگا۔ وہ جنات ہمیں روکنے کی پوری کوشش کریں گے، مگر ہمیں ہر حال میں وہاں جانا ہے۔ گاڑی ایک سنسان سڑک پر چل رہی تھی۔ اچانک ایک جھٹکے سے گاڑی بند ہو گئی۔ پتہ نہیں کیا ہوا ہے، دیکھتا ہوں جا کر۔ وہاں دور ایک گھر نظر آ رہا تھا، شاید وہاں ہمیں کوئی مدد مل جائے، مزمل نے کہا اور چھتری نکال لی۔ وہ تینوں شامی کے ساتھ چھتری میں بارش سے بچتے ہوئے اس گھر کی طرف چل دیے اور گاڑی کو سڑک پر لاک کر دیا۔ ویرانی میں موجود یہ گھر انتہائی پراسرار لگ رہا تھا۔ گھر کافی پرانا تھا۔ گھر کو دیکھ کر لگتا نہیں تھا کہ وہاں کوئی رہتا ہوگا۔ بہت عجیب لگ رہا ہے یہ گھر، سدرا نے کہا۔
میں یہاں سے کافی دفعہ گزرا ہوں، مگر مجھے حیرانی ہے کہ کبھی میں نے اس گھر کو نہیں دیکھا۔ قاری صاحب بھی اس گھر سے کافی مرعوب نظر آ رہے تھے۔ دستک کی آواز پر ایک بوڑھا شخص برآمد ہوا۔ جی فرمائیے۔ دراصل ہماری گاڑی خراب ہو گئی ہے اور باہر کا موسم بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے، ہمیں کچھ مدد مل جائے گی؟ نہیں، یہاں دور تک کوئی میکینک نہیں ہے، آپ یہاں رات گزار سکتے ہیں، صبح میں میکینک کا انتظام کر دوں گا۔ جی آپ کا بہت شکریہ۔ مزمل گھر میں داخل ہو گیا۔ پیچھے اسی طرح بھی شامی کے ساتھ آ گئی اور قاری صاحب بھی اندر آ گئے۔ میں آپ کو کمرہ دکھاتا ہوں، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو کمرے کے اندر سے ہی مجھے آواز دے لیجیے گا اور صبح ہونے سے پہلے کمرے سے باہر نہیں آئیے گا، بوڑھے نے مسکراتے ہوئے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد شامی کو پیاس لگ گئی، مگر وہاں کمرے میں پانی کا انتظام نہیں تھا۔ ان بابا جی کو آواز دے لیتے ہیں، اتنی سی بات کے لیے انہیں کیوں تنگ کرنا، میں لے آتا ہوں۔ باہر مزمل کو کہیں بھی پانی نظر نہیں آ رہا تھا۔ زمین پر مزمل کو خون کی ایک لکیر نظر آنے لگی۔ مزمل خون کا پیچھا کرنے لگا۔ خون کی لکیر ایک کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ مزمل نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر ایسا بھیانک تھا کہ مزمل کا جسم خوف سے کانپنے لگا۔ ایک طرف قاری صاحب کی لاش پڑی ہوئی تھی اور وہ بوڑھا ہاتھ میں ایک کلہاڑی پکڑے لاش کے ٹکڑے کر رہا تھا۔ اس بوڑھے نے ابھی مزمل کو نہیں دیکھا تھا۔ اس منظر کو دیکھتے ہی مزمل پیچھے کو بھاگا۔ بھاگتے ہی مزمل کسی چیز سے ٹکرا گیا۔ کون ہے یہاں؟ کمرے کے اندر سے بوڑھے کی آواز آئی، مگر مزمل بھاگ کر کمرے میں آ گیا اور شامی کو گود میں اٹھا لیا۔ چلو یہاں سے، وہ بوڑھا قاتل ہے، اس نے قاری صاحب کو مار دیا ہے، ہمیں بھی جلد یہاں سے نکلنا ہے۔ وہ دونوں گیلری میں بھاگ رہے تھے، اچانک آگے دیوار آ گئی، راستہ بند تھا۔ مزمل دوسری طرف بھاگنے کے لیے پلٹا، مگر ان کے پیچھے بھی دیوار تھی، دونوں طرف دیوار سے بند ہو گئے تھے۔ مزمل کو تو جیسے دماغ گھوم گیا تھا، سدرا پاگلوں کی طرح دیوار کو پیٹ رہی تھی۔ کوئی ہے، ہماری مدد کرو، گلا پھاڑ پھاڑ کر چیخ رہی تھی۔ اچانک زمین ہلنے لگی اور زمین کی طرف سے بوڑھا نمودار ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کلہڑی تھی جس پر خون لگا ہوا تھا۔ میں نے کہا تھا نا کہ صبح تک کمرے میں سے باہر مت آنا، اس بوڑھے نے کہا۔ کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو؟ بدلہ، صرف بدلہ۔ تم لوگوں نے میرے بچے کو مارا تھا، وہ تو صرف تمہارے بچے کے ساتھ کھیل رہا تھا اور تم نے اسے مار دیا۔ پلیز ہمیں معاف کر دو۔ اس طرح کی بات سن کر بوڑھا مسکرایا اور کلہاڑی کو آگے لے کر بڑھنے لگا۔ اس کے چہرے پر خونی مسکراہٹ تھی۔ سدرا نے منہ ہی منہ میں آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔ وہ بوڑھا تبھی اپنی جگہ پر رک گیا اور دور سے سدرا کو گھورنے لگا۔ سدرا نے آگے بڑھ کر بوڑھے پر پھونک مار دی۔ بوڑھا چیخنے لگا اور غائب ہو گیا۔ اب انہیں گیلری میں راستہ بھی نظر آنے لگا۔ وہ دونوں راستے کی طرف بھاگنے لگے۔ تھوڑی دیر میں انہیں باہر دروازہ نظر آ گیا۔ وہ دونوں بھاگ کر اس گھر سے باہر نکل گئے اور سڑک کی طرف بھاگنے لگے۔ بارش ابھی بھی تیز رفتاری سے ہو رہی تھی، مگر انہیں بارش کی کوئی فکر نہ تھی۔ وہ صرف اس بوڑھے سے اپنی جان بچانا چاہتے تھے۔ بھاگتے بھاگتے مزمل نے پلٹ کر پیچھے دیکھا تو حیران رہ گیا۔ پیچھے خالی جگہ تھی، وہاں دور دور تک کوئی گھر نہیں تھا۔ وہ دونوں اپنے بچے کے ساتھ سڑک پر پاگلوں کی طرح بھاگ رہے تھے۔ بارش ہو رہی تھی، کافی اندھیرا تھا۔ ہمیں کسی نہ کسی طرح مرشد کے آستانے پر پہنچنا ہوگا، مگر وہ راستہ تو صرف قاری صاحب ہی جانتے تھے، سدرا نے کہا۔ نہیں، قاری صاحب نے مجھے گاؤں کا راستہ سمجھا دیا تھا، ہم اس گاؤں میں جا کر مرشد صاحب کو ڈھونڈ لیں گے۔ وہ وہاں دیکھو، کوئی آ رہا ہے، سدرا نے کہا تو مزمل سڑک پر کھڑا ہو کر ہاتھ ہلانے لگا۔ گاڑی ان کے قریب آ کر رک گئی تو مزمل بھاگ کر گاڑی والے کے پاس سے چلا گیا۔ ہماری راستے میں گاڑی خراب ہو گئی ہے، ہمیں آگے پہنچا سکتے ہیں؟ جی میں اسی طرف جا رہا ہوں، آپ گاڑی میں بیٹھ جائیں، اگلے اسٹاپ پر اتار دوں گا۔ جی آپ کیا کام کرتے ہیں؟ اس آدمی نے مزمل سے پوچھا۔ میں ٹیکسٹائل انڈسٹری میں کام کرتا ہوں۔ جی ایک ضروری کام تھا گاؤں میں، بس اسی لیے۔ اچانک گاڑی ایک جھٹکے سے رک گئی۔ میں دیکھتا ہوں، بس ابھی ٹھیک ہو جائے گی، اس آدمی نے کہا اور باہر چلا گیا۔ مزمل بھی گاڑی سے باہر نکل آیا تاکہ اس آدمی کی کچھ مدد کر سکے۔ اس آدمی نے گاڑی کی ڈگی کھولی ہوئی تھی۔ مزمل کو ابھی خیال آیا تھا۔ مزمل نے ٹارچ جلا لی۔ یہ بہت اچھا کیا تم نے، اس آدمی نے روشنی کو دیکھ کر کہا۔ مزمل نے جیسے ہی اپنے سامنے زمین پر دیکھا تو اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کی جان نکل رہی ہو۔ اس آدمی کا سایہ زمین پر نہیں تھا۔ مزمل اپنی جگہ ساکت کھڑا آنکھیں پھاڑ رہا تھا۔ تمہیں کیا ہوا اب؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ کون ہو تم؟ میں کون ہوں؟ وہ ہنسنے لگا۔
جس کے بچے کو تم نے بے دردی سے مارا تھا۔ سدرا نے مزمل کو آواز دی تو مزمل کو جیسے ہوش آ گئی۔ وہ بھاگ کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اس آدمی کی خون سے بھری لاش اپنے قدموں پر کھڑی ہو گئی۔ سدرا نے گاڑی چلانی شروع کر دی۔ اب وہ لاش بھی ان کی گاڑی کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ تھوڑی دور جا کر ان کی گاڑی پھر سے بند ہو گئی۔ ابھی بھی وہ لاش ان کے پیچھے آ رہی تھی۔ سدرا نے بار بار گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی مگر گاڑی سٹارٹ ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ہمیں گاڑی چھوڑ کر بھاگنا چاہیے، مزمل نے کہا تو انہوں نے گاڑی کو وہیں چھوڑ دیا اور بھاگنا شروع کر دیا۔ شامی کو مزمل نے اٹھایا ہوا تھا۔ وہ لاش بھی ان کے پیچھے ان درختوں میں داخل ہو گئی تھی۔ وہ لاش بھی ان کے پیچھے آ رہی تھی۔ اچانک شامی نے چھینک ماری۔ مزمل کا ہاتھ بھی اس آواز کو روک نہیں سکا تھا۔ آواز سنتے ہی وہ لاش ان کے سامنے آ گئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ابھی بھی وہ تیز دھار آ رہی تھی۔ وہ لاش تیزی سے ان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ انہیں اپنی موت بہت قریب نظر آ رہی تھی۔ سدرا اور مزمل نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اب وہ صرف اس کے وار کا انتظار کر رہے تھے۔ اب ان کے بچنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ اس لاش کا آری والا ہاتھ ہوا میں اٹھا تھا اور اس کے بعد وہ پوری جگہ انسانی چیخوں سے گونج اٹھی تھی۔ وہ آوازیں بالکل ایسی تھیں جیسے کسی کو بے رحمی کے ساتھ ذبح کیا جا رہا ہو۔ وہ پورا علاقہ اس دل خراش چیخوں سے گونج اٹھا تھا۔ وہ چیخیں اس لاش کی تھیں۔ پیچھے سے کسی نے کلہاڑی کا وار کیا تھا۔ کلہاڑی کے دوسرے وار نے اس لاش کے سر کو گردن سے الگ کر دیا تھا۔ مزمل اور سدرا نے لاش کی چیخوں کی آواز سن کر اپنی آنکھیں کھول دیں۔ اب سامنے ایک نوجوان کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں کلہاڑی تھی۔ سدرا اور مزمل بھی خوفزدہ تھے۔ آپ ڈریں مت، میں آپ کی مدد کرنے آیا ہوں، مجھے مرشد صاحب نے بھیجا ہے، اس لڑکے نے کہا۔ لڑکے نے کلہاڑی کو ایک طرف پھینک دیا۔ اب دونوں کی جان میں جان آئی۔ آپ میرے ساتھ آئیں، مرشد صاحب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ گاؤں میں داخل ہو چکے تھے۔ وہاں سے کچھ دور ایک خوبصورت عمارت تھی۔ اس لڑکے نے وہاں گاڑی روک دی۔ ہم پہنچ گئے ہیں مرشد صاحب کے پاس، اس لڑکے نے کہا۔ اب وہ عمارت میں داخل ہو چکے تھے۔ پر نور چہرہ، سفید داڑھی اور سادے مگر صاف لباس میں ملبوس مرشد صاحب چٹائی پر بیٹھے تھے۔ سدرا اور مزمل جب وہاں داخل ہوئے تو مرشد صاحب بات کرتے کرتے رک گئے۔ مزمل نے مرشد صاحب کو سلام کیا۔ مرشد صاحب نے پیار سے جواب دیا۔ اس لڑکے نے مزمل اور سدرا کو ساتھ موجود ایک کمرے میں ٹھہرا دیا۔ تقریباً 15 منٹ بعد مرشد صاحب کمرے میں داخل ہوئے۔ مزمل اور سدرا مرشد صاحب کو دیکھ کر اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے۔ ہمیں افسوس ہے، جب ہم آ رہے تھے راستے میں اس بھوت نے ہمارے ساتھ مکر کیا اور قاری صاحب ہم میں نہیں رہے۔ ہر کسی کی موت کا دن معین ہے، اللہ ان کے درجات بلند کرے، مرشد نے کہا۔ آمین۔ سدرا اور مزمل نے یک زبان ہو کر کہا۔ آپ کو اس آسیب سے نجات اس کے خاتمے پر ہی مل سکتی ہے۔ جب تک وہ زندہ ہے وہ آپ کو تنگ کرتا رہے گا۔ پھر اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ میں آپ کو ایک وظیفہ دیتا ہوں۔ آج رات وہ وظیفہ آپ کو پڑھنا ہوگا۔ میں بھی پڑھائی کروں گا، باقی اللہ بہتر کرے گا۔ مزمل ایک کمرے میں تھا۔ کمرے کا دروازہ بند تھا۔ کمرے میں چاروں طرف ایک ایک موم بتی جل رہی تھی۔ کمرے کے بالکل درمیان میں ایک حصار میں مزمل بیٹھا ہوا تھا۔ مزمل اپنا وظیفہ پڑھ رہا تھا۔ مرشد صاحب نے سختی سے کہا تھا کہ چاہے جو ہو جائے اس حصار سے باہر نہیں آنا۔ مزمل کو پوری رات اس حصار میں وظیفہ پڑھتے ہوئے گزارنی تھی۔ شامی اور سدرا اس وقت مرشد صاحب کی بیٹیوں کے پاس تھے۔ تقریباً 1 گھنٹہ ہو گیا تھا، ابھی 4 گھنٹے باقی تھے اس وظیفے کو مکمل ہونے کے لیے۔ اچانک ایک ایک کر کے کمرے میں موجود چاروں موم بتیاں بجھ گئیں۔ اب کمرے میں بالکل اندھیرا تھا۔ مزمل اس سب کے لیے ذہنی طور پر تیار تھا، اس لیے مزمل نے اپنا وظیفہ جاری رکھا۔ اچانک مزمل کو اپنے ارد گرد سے سرگوشیوں کی آواز آنے لگی، جیسے کوئی درد سے سسکیاں لے رہا ہو، مگر مزمل اپنی جگہ پر بیٹھا وظیفہ جاری رکھا تھا۔ ایک دم کمرے میں خاموشی چھا گئی اور ایک ایک کر کے کمرے میں موجود موم بتیاں پھر سے جلنے لگیں۔ مزمل نے ایک بار سوچا کہ وہ کمرے سے باہر چلا جائے، مگر تبھی مزمل کے ذہن میں آیا کہ مرشد صاحب نے اسے کسی بھی حالت میں باہر آنے سے روکا ہے۔ اس حصار کے اندر ایک گھڑی تھی جس میں ٹائم چل رہا تھا۔ اس کے مطابق ابھی وظیفہ مکمل ہونے کو 3 گھنٹے باقی تھے۔ زلزلے کے دوران بھی مزمل اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ زلزلہ بھی تھوڑی دیر میں ختم ہو گیا۔ اب پھر کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی تھی۔
تقریباً 1 گھنٹے کمرے میں خاموشی رہی۔ اب صرف 2 گھنٹے باقی رہ گئے تھے۔ اچانک کمرے میں ہر طرف سانپ نکل آئے، جو ایک ایک کر کے سارے غائب ہو گئے۔ اب مزمل کا کچھ حوصلہ بڑھ گیا تھا، مگر جو اس کے بعد منظر تھا وہ مزمل کی آنکھوں کے سامنے آیا۔ مزمل کو اپنے دماغ کی رگیں پھٹتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ مزمل کو سامنے انتہائی خوفناک بھیڑیے نظر آ رہے تھے۔ ان کے سامنے سدرا تھی اور سدرا نے گود میں شامی کو اٹھایا ہوا تھا۔ مزمل، مجھے بچاؤ! مزمل اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ مزمل اس حصار سے باہر آنے ہی والا تھا کہ اس کے دماغ میں مرشد صاحب کی آواز گونج رہی تھی کہ چاہے کچھ ہو جائے اس دائرے سے باہر نہ جانا۔ اچانک ان جانوروں نے سدرا پر حملہ کر دیا اور اس کے جسم کو بے دردی سے چیرنے لگے۔ پورے کمرے میں سدرا کی چیخوں کی آواز گونج رہی تھی۔ ایک بھیڑیے نے شامی کو اپنے منہ سے اٹھایا ہوا تھا اور مزمل کے ارد گرد گھوم رہا تھا۔ مزمل یہ منظر دیکھ نہیں سکتا تھا اور اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ ایک بار پھر کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ 2 سے 3 منٹ باقی تھے کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور مرشد صاحب کمرے میں داخل ہوئے۔ آ جاؤ بیٹا، اب ہم کامیاب ہو گئے ہیں اس آسیب کو ہرانے میں، مرشد صاحب نے کہا اور ہاتھ سے مزمل کو قریب آنے کا کہا۔ مزمل خوش ہو گیا اور کھڑا ہو کر حصار سے باہر آنے ہی والا تھا کہ دروازے میں مرشد صاحب نظر آنے لگے۔ رکو وہیں، یہ تمہیں دھوکہ دے رہا ہے، مرشد صاحب نے کہا۔ یہ سن کر مزمل وہیں رک گیا۔ جو پہلے مرشد صاحب کا ہم شکل کمرے میں آیا تھا اس نے چیخنا شروع کر دیا اور اس کی شکل بھی عجیب انداز میں بدل گئی۔ اب وہاں ایک بد شکل سی ایک عجیب مخلوق کھڑی تھی جو تھوڑی دیر بعد غائب ہو گئی۔ تو مرشد صاحب دروازے سے کمرے میں داخل ہو گئے اور مزمل کو کامیاب ہونے پر مبارکباد دی۔ تم اپنے کام میں کامیاب ہو گئے ہو، اب میرا کام رہ گیا ہے، مرشد صاحب نے کہا اور اسے لے کر کمرے سے باہر چلے گئے۔ یہ ایک دوسرا کمرہ تھا۔ کمرے میں ہر طرف موم بتیاں جل رہی تھیں۔ مرشد صاحب کچھ پڑھ کر سامنے موجود پانی پر پھونک رہے تھے۔ مزمل، سدرا اور شامی سامنے بیٹھے مرشد صاحب کو دیکھ رہے تھے۔ مرشد صاحب کی آنکھیں بند تھیں، وہ لگاتار منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ رہے تھے۔ اچانک مرشد صاحب نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ ان کی آنکھوں کا رنگ سرخ تھا۔ اسی وقت وہاں موجود موم بتیاں بھی خود بخود جلنے بجھنے لگیں۔ آہستہ آہستہ کمرے میں سسکیوں کی آوازیں آنے لگیں۔ اب وہ آوازیں چیخوں میں تبدیل ہو گئی تھیں۔ سدرا نے شامی کو گود میں اٹھا کر اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ سدرا خود بھی اس صورتحال سے خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اچانک ہر طرف سے کمرے میں دھواں اٹھنے لگا اور اس دھوئیں میں ایک سایہ نظر آنے لگا۔ مرشد صاحب نے اپنا ہاتھ ہوا میں اٹھایا اور مخصوص انداز میں ہلایا تو تمام دھواں غائب ہو گیا۔ اب مرشد صاحب کے سامنے ایک عجیب الخلقت مخلوق۔ چھوڑ دو انہیں اور یہاں سے چلے جاؤ، مرشد صاحب نے سختی سے کہا۔ میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، مجھے بدلہ چاہیے، اس مخلوق نے جواب دیا۔ چلا جا ورنہ تجھے ختم کر دیا جائے گا۔ پہلے ہی چلے کے ذریعے تیری ساری طاقت کو ختم کر دیا گیا ہے، مرشد صاحب نے گرجدار آواز میں کہا۔ نہیں، مجھے ہر حال میں بدلہ لینا ہے، اور اس نے مزمل کی طرف بڑھنے کی کوشش کی۔ مرشد صاحب نے مزمل کی طرف جاتے دیکھ کر سامنے موجود پانی کے چھینٹے اس پر پھینک دی۔ اس نے چیخنا شروع کر دیا مگر وہ مزمل کی طرف بڑھتا رہا اور ایک ہاتھ سے مزمل کی گردن کو پکڑ لیا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا مرشد صاحب نے پیچھے سے اس مخلوق کو پکڑ لیا اور سارا پانی اس کے چہرے پر سارا پانی انڈیلنا شروع کر دیا۔ رکو، مجھے چھوڑ دو، مجھے کچھ نہیں کہو، میں نہیں کچھ کروں گا، میں چلا جاؤں گا، اس نے چیختے ہوئے کہا۔ پہلے تم حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم کھاؤ کہ یہاں سے چلے جاؤ گے اور کبھی انہیں تنگ نہیں کرو گے، مرشد صاحب نے کہا۔ میں وعدہ کرتا ہوں، میں حضرت سلیمان کی قسم کھاتا ہوں کہ یہاں سے چلا جاؤں گا۔ جی، میں اب اس بات کا پابند ہوں اور میں یہاں سے جا رہا ہوں، اس نے کہا اور غائب ہو گیا۔ تو برخوردار، اب تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب وہ تمہیں بالکل تنگ نہیں کرے گا، مرشد صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ سن کر مزمل اور سدرا بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے مرشد صاحب کا شکریہ ادا کیا اور اگلے دن واپس اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ بہت خوش تھے کہ اس آسیب سے ان کی اور ان کے بچے کی جان بچ گئی تھی۔
مگر وہ قاری صاحب کی موت پر دکھی بھی تھے، جنہوں نے صرف ان کی مدد کرتے ہوئے اپنی زندگی کھوئی تھی۔